الحمد لله الحمد لله على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات فأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فلعنا رسوله النبي الكريم قابل تقدیم آپ الکرام آیت کی آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی صداقت کا آگے کرتا ہے۔ نمبر 2 بتایا کہ رسول نے سارے ہمارے رسول اور نبی نے ان کی ادب احترام کی قدر کرنا، البتہ بات رسول کو ہم نے بات بات کی تو لیکن تم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ جو اللہ نے کسی نصیب کسی نصیب کو بیان کر سکتے ہو اور کسی نصیب کی شان میں کمی نہ کرنا۔ وہ اس سے پہلے بھی سچے نبی کی دلیل کر آپ نے سنی تھی، تسلسل کے ساتھ ایک بات آئی جیسی تجربت مار کر ایک سے بات فرمایا دل کا روشن یہ سارے کرتی سنا پاتا یہ آج فرمایا دل کا روشن یہ سارے عظمت والے ہی فضلنا ہم نے فضیلت بخشی ہے بعضهم ان سے بعض کو اللہ بعض انسانوں پر ہم نے فضیلت دی ہے لیکن ایسا نہیں اور منہم ان میں سے پیغمبروں وہ بھی ہے کلم اللہ نے کلام کیا ہے بعد وہ جس جگہ لے کر آتی ہے اتنے بلند ورفع بعضهم اور بنا دیا ان میں سے بعضوں کے درجات بہت زیادہ کر دیا ان میں سے وآتینا اور ہم نے عطا کیا عیسی ابن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات واضح معجزات وَأَيَّدْنَا اور ہم نے ہر وقت مدد کی اس عیسیٰ علیہ السلام کی بروح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پاکیزہ ورنو شرع ہماری نبیوں کا سلسلہ چلا یہ 3 بتانے آئے لیکن یہ بات گڑبڑ کیسی ہوئی ورنو شرع اللہ اگر اللہ چاہتا لڑتے الذین ولو من بعدہم جو ان کے بعد تھے من بعد ما جاء بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس البینات واضح معجزات ولكن لیکن اختلفوا لوگوں نے اختلاف کیا غلطوں کی وجہ سے
وفات فمنهم ان لوگوں میں سے لوگوں بھی ہیں آمن جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے نبیوں پر اللہ کے احکاموں پر ومنهم والباطل بھی کفر جو کفر کرتے ہیں نبیوں کی شان میں بھی کتابوں میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا تو مقتتلوا یہ نہ لڑتے لیکن اللہ نے ڈیل دے دی ہے میرا کام بتانا اب تمہارا کام ہے ماننا یہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لیکن يَفْعَلُ کر دیتا ہے ما یرید جو چاہتا ہے اللہ کہتا ہے اس کا اختیار حضرت فرزین علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا بنی اسرائیل میں سے نبی تھے اور لوگوں نے جب جہاد کو چھوڑا تو ذلت آئی رسوائی دین کو چھوڑا تو خوار ہوئے ملک چھینے مال و دولت چھینے بچوں اور بیویوں کو لوگوں نے غلام بنا لیا تو بعد میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا یہ بھی آپ نے سنا انہوں نے کہا توبہ 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 قوم ایمان کا کے ساتھ ہم جہاد نہیں کر سکتے اللہ فرمان نہیں کر سکتے مر جاؤ واجب کے اندر سب پر نہیں مار تو کر میرا پیغمبر نے دعا کی اللہ کی مخلوق متاثر ہے کیا کرو پیغمبر کی دعا اللہ نے پوچھا کیا دوبارہ سے چلے گئے لیکن باقی کا آپ مانتے ہیں جہاد کریں پہلے والی جہاد کے کار کے ذریعے سے جہاد کریں گے لیکن ہمارا لیڈر اور کمانڈر اللہ کی حکم سے تعبیر کہ غریب بندہ کھا لے علم کھا غریب بندہ کھا لے جرم کرتا ہے غریب بندہ کھا لے کردار عمل میں کھا لے اور پھر حضرت لشکر لے کر نکلا راستے میں بھی اللہ نے صبر کا استقامت کا اپنی ذات کے بھروسے کر کے ہم دے دیا کہ زیر آنے والی اس کا اللہ کے بھروسہ کو آسمانی جس کو وقت نظر کو مان کرتا ہے جو صبر والا ہے جو بے صبر ہوتا ہے اور یہ تفصیل آپ سن سکتے ہیں آخر میں زیر کے پانی پیے کے اسباب سے ہوتا ہے پانی سے اللہ نے دکھایا پانی چلی گئی جو پانی نہ پیا سچے مومن تھے کہ غیرت سے اوپر پر کھایا یہ واقعہ اللہ نے اپنی تفصیل سے نبی کو سنایا کہ یہ نبی ایک برحق ہونی چاہیے جب کہا گیا تو اللہ علیہ بالحق اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہم آپ کو آج سنا رہے ہیں کیوں کہہ رہی ہیں آج آپ کو پتہ چلا آپ کو تاریخ پڑے ہوئے نہیں ہے آپ کو ثابت اور کا کیا پتا آپ وہاں موجود بھی نہیں ہے تو آپ کو کر رہے ہیں آپ وہاں نہیں آج آپ کو جو پتہ چل رہا ہے معلوم ہوتا اللہ کی طرف سے پتہ اللہ کی بڑی آئی اللہ کی طرف سے پھر کہا اللہ نبی علیہ بالحق ہم نے یہ حق کے ساتھ آپ پر کو اطلاع ویسے کرنے مرسلین آپ سچے رسول ہیں یہ نبی کی صداقت کی دلیل کہ نبی سچا نبی رسول سچا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہیں بتا کہ یہ بات آپ سے دوڑ رہے ایک پیچھے سے جا رہا ہے تو یہ سچے نبی کی دلیل آدموں والے پیغمبر کی دلیل کہ ایک واقعہ سال صدیوں پہلے ہوا اس کو میزبان بیان کیا معلوم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بیان کیا اللہ نے بتایا جب اللہ نے بتایا تو نبی سچا نبی کی پرورش ہے اللہ نے ساتھ بتایا نبی تو بھی سچا آپ سے پہلے جو سمویل علیہ السلام کا ذکر ہوا وہ بھی سچا اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر کا آپ نے سنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر سنا
اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا سورۃ البقرہ میں یہ تذکرہ کیے ہیں۔ تو آج اللہ نے بتایا تلک الرسل، یہ جتنے بھی رسول ہیں یہ سارے برحق سے، تلک الرسل یہ سارے اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ، اللہ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا نبیوں کو؟ وہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا خلاصہ یہ ذکر کیا، نبیوں کا کام بھیجا اللہ نے، برحق رسول کے سارے، لیکن بھیجا کیوں؟ نمبر 1 اللہ کی توحید سکھانے کے لیے، اللہ کی معرفت بتانے کے لیے، اللہ کا مقام اور رتبہ بتانے کے لیے کہ وہ اپنے مقام میں، اپنے رتبے میں، اپنی شان میں، اپنی عظمت میں، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں جب آتے اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات۔ نمبر 2 نبیوں کا کام ہے لوگوں کو عقائد سکھانا۔ نمبر 3 نبیوں کا کام لوگوں کو اخلاق سکھانا، لوگوں کو اعمال بتانا، اور لوگوں کے اندر سے نمبر 5 گندی صفات کو نکال کر اچھی صفات کو اندر پیدا کرنا، استعداد اصلاح نکالنا۔ نبیوں کا یہ کام، حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت نکالو، عداوت، مودت، محبت، اخوت، ہمدردی، غمخواری، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ جھوٹ، حسود، مادہ پرستی، اغراض پرستی دبا کرو، خدا پرستی کیا ہے۔ انبیاء کا یہ کام تھا لوگوں کو تہذیب نفس، لوگوں کے باطن کی بھی صفائی، ظاہر کی صفائی کرنا، اور عاقبت والے انسان بنانا، یہ سارے رسولوں کا کام۔ اگلی بات، لیکن رسول سارے برحق، سب سچے، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا تلک الرسل، یہ سارے رسول سچے۔ تو تم کسی کے اعتبار سے انہیں خدا کو مانتا ہوں، خدا کو نہیں فرمانا۔ وہ قرآن آگے چل کر کہے گا لا فرق بین احد من رسلی، رسول کے درمیان فرق نہیں کرے، میں اس کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا ہوں۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ خدا کو مانتا ہوں، موسیٰ نہیں مانتا، اور یہودی کہتے ہیں موسیٰ خدا کو مانتا ہوں، عیسیٰ خدا کو نہیں مانتے، نبی نہیں ہے، واجب القتل معاف ہوتا۔ فرمایا ہم نے یہ نہیں کرتے، سارے اللہ کے رسول سارے قابل احترام، سارے قابل ادب، سارے قابل عظمت، سب کا احترام، سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں میں ہم فرق نہیں کرتے۔ فرمایا کہ نبی بھی سچ جیسے سچا، اس کے علاوہ کتنے رسول ہیں، سارے اللہ کے سچے رسول بھیجے ہوئے، بھیجے کس کام کے لیے؟ وہ میں نے مختصر مقصد ذکر کیا، دنیا کو دین سے لائے کیا اور دنیا آخرت سنوارنے کے لیے، اور پھر اس بارہ اگلی بات میں نے کی سارے تو کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہاں اتنا فرق بعضوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت بنائی، بعضوں پر فضیلت ہے، یہ عیسائی نہیں بنایا۔ عیسائی دل پر ہم پر بعضوں کو ہم سے بعضوں پر فضیلت ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت بیان کرتا ہوں کہ وہ سنگر نبی نے کہا فرمایا لا تفضلونی من بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان میں مجھے فضیلتیں نہ دینا کہ مجھے فضیلت دینا باقی انبیاء کو نیچے کر ایسے نہ کرنا، اس سے بچے چلا فضیلت نہ ہو۔ کبھی آ جاتا ہے لا تفضلونی بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان مجھے برتر نہ بنانا، انبیاء ہے، انبیاء ہم سارے انبیاء بنو اللہ، ہم اللہ کی بندے، میں ہماری اللہ۔ کیا مطلب کہ نبوت اور وحی میں ہم ایک ہیں، باقی شریعت کی بات عمل کسی کی اور ہے، لیکن نبوت اور وحی ہماری ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وحی ہے۔ کہیں کہہ دیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے لا ينبغي لأحد أن يقول أني خير من يونس بن متى، کسی کو مناسب نہیں کو یہ کہہ دے
میں یونس بن متا سے کہتا ہوں، نبی کہتے ہیں میرے بارے میں یونس بن متا سے کہتا ہوں، یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے گرفتار ہوئے اور بڑے اثر ہوا 40 دن تک دعا پڑھی 40 دن کے بعد اللہ نے چاہیے تو اس پر ذکر کر کے فرمایا کہ ایسی سنت ہے کہ ہمارا نبی تو ایسے تھا یونس علیہ السلام کو یہ ہو گیا میں خبردار ہے اب احادیث کی ہے کہ برتری نہ دینا قرآن کے اندر فضل اللہ کا منع کہا اب ان باتوں کو حل کرنا ایک مفسر کا ایک محدث کا کام ہے اسی لیے ہم کبھی کبھی کہا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں تو دعویٰ کرتا ہوں میں حدیث پڑھتا ہوں حدیث پڑھے گا حل نہیں کر سکتے قرآن پڑھے گا لیکن حل نہیں ہوگا یہ قرآن والوں سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا اب جس پر قرآن اترا وہ نبی جس نبی پر اترا قرآن اس کے اوپر کہتا فضل اللہ کا منع کہا لیکن وہی نبی کہتا لا تفضل میں نے دیا ہم یہ کرنا مجھے فضیلت نہ ہے کیا مطلب یہ ہے ایک یہ صاحب کے اندر نے بتا دیا بعد نبیوں پر کافی محمود فضیلت دی صاحب قرآن والے موجود ہے اور وہ آگے آ رہا ہے کسی فضیلت ہے لیکن حدیث میں جو کہا فضیلت نہ دینا کہ جو رب نے فضیلت کی بیان کی اس کو بتا دینا اپنی طرف سے نبیات کو دوسرے پر فضیلت نہ دے میری بات سمجھ آئے گی اور آج کل ہم یہ کرتے ہم یہ حقیقوں کو دیکھا آج ممبروں سے بات آئی کی نظر کی حقیق تو بیشتر اللہ بات علم جیسے ہی ایسا اپنی طرف سے کھاگے جوڑیں گے ایک کو اتنا لے جائیں گے دوسرے کو نیچے گرائیں اور خدا بڑا بات کرو یہ نبی ہے نبی وہ اللہ نے وہ خود اللہ نے بڑی کی ہے اللہ نے اپنا شریعت کی ہے کو یا بھگوان لوگ ہیں میں اور اپنی طرف سے پڑھا کرتے کریں کسی کو کر کے ایسے نہیں کریں تو لا تفضلونی جو نبی نے کہا تو اس لیے جو اللہ نے کی فضیلت کو بیان کرو تمہاری کی فضیلت نہیں وہ فضیلت کس کی ہے اللہ کو کرو لیکن اپنی طرف سے لا تفضلونی سے نبیہ انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت نہ دینا اپنی طرف سے نہ دینا جو اللہ نے دی وہ چیز ہے بات سمجھ آئے گی وہ تو برقرار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتفاق ہے آپ کی مومن الحمدللہ دین سنتے رہتے سمجھتے رہتے ایک مومن ہونے کے ناطے سے ہم سب کو یہ یقین ہے ہمارا نبی سارے نبیوں سے افضل ہے بلکہ نبیوں کا امام ہے سید المرسلین ہے امام الانبیاء ہے یہ تو رتبہ ہو گیا یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا اللہ نے بتایا نبی نے ہمیں بتایا بس اتنا مانے گی اس سے آگے خدا نبی یوں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے بات کرتے ہیں جتنا اللہ نے بتایا اتنا اپنی طرف سے نہ اور بات ایسے کیے جانا بہت سارے لوگوں سے سنا باقی لوگوں سے بھی سنا تمام باتوں کی باتیں سننے میں آئی ہیں پر مسئلہ کی ہوتے ہیں جلسہ ہوتا ہے ماشاء اللہ شاید دیوالی کی قوم کی جائے جیسے ہوتی ہے اللہ کرے ایسے قرآن سنتے رہے تو تیرے کو سمجھ آئے کہ جلدی ماری جائے گی جلدی پکڑی جائے گا اللہ سب کو سمجھ ایک صاحب کہنے لگی بات نبی ہوئی ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے قرآن کوئی بزرگ گئے ربی عالمی ربی موسیٰ علیہ السلام نے جواب کی یا اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا دے دکھائے تمام اور ہی زندہ کی نبی موسیٰ علیہ السلام کی اور علیہ السلام کبھی ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام بڑا بچہ ہے ربی عالمی یا اللہ مجھے دکھا دے یہ دیکھو جی موسیٰ نے درباز کی رب نے آگے سے کہا پتہ نہیں رب کا لہجہ اب نہیں تھا خطیب کا لہجہ بڑا تھا خطیب ایسے ڈانٹا جیسے کسی شاگرد پر اپنے بچے کو پتہ ڈالتا ہے رب نے کہا لم تعالی تو مجھے نہیں کہہ سکتا ہے اس نے ڈانٹا ہوتا یہ رات اور نیاز کی باتیں پر خود میں چل رہی تھی یہ محبت کی باتیں چل رہی تھی تو ایسا جب ڈانٹ والا ہے کتنا سے ڈالتا ہے یہ ڈانٹ والا ہے یا تو عربی گریمر کو سمجھ عربی لہجے کو سمجھ
یہ بات کوئی پور میں رب اور مسلم لوگی پیارو آپس سے آگے قرآن نے بڑا انداز نہیں کیا ڈھانٹ کا سکتا ڈاکٹر آنی جیسے بچے مانگے نا آدمی ڈر کر جا نہیں دیتا ہوں یہ ایسا تھا اور ڈر کرتا ہے آگے ایک لے جا موسیٰ کو قرآن سے لایا ایک بات سمجھے ہو اللہ نے ڈانٹا تو تم کیوں ڈانٹتا ہے یہ ہے آپ کا فضل ہوئی اتنی فضیلت مجھے نہ کہتا ہو اور آگے کیا کرتا ہے پھر آگے ترنم میں بھی ہے ہم نے سنا اور ویسے بھی کہتا ہے جب باری آئی ہے ہمارے نبی کی رب نے کہا آ میرے سونے پھر سب آسمانوں پہ آ جا پھر عرش پہ آ جا فلاں کرتے میرے سونے پھر اللہ نے یوں کیا پھر بالکل سیدھے سے نکال دیا فضول بات یہ سمجھ نہیں پایا نبی کی بات کہنے تو اللہ نے نبی کو بھلا کر دیا کام کرتی ہے یہ ہو گیا بشار کیا یہ کیا یہ دکھانے بات کی بات ہے وہ حدیث میں خود نبی نے فرمایا وہ نور انا وہ اللہ کے نور میں دیکھا دیکھ سکتا تھا میرے دیکھا میرے اللہ کا نور دیکھا لیکن یہ کہتا ہے جیسا کرتا یہ جی قرآن کہتے ہیں لیکن یہ نبی کی اور جبریل کی ملاقات ہے یہ قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہم نے کر تو ہمارا میری بات سمجھ نہیں وہ نبی خود کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کی ذات کو دیکھنا مشکل اور خود حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ اپنے آپ کو دکھا دے لو رہا اللہ دکھا دے صبحات ربی میرے رب کی تجلی کی صبحات اگر آ جائے فرمایا کہ احرقت ما بین السماء والارض زمین اور آسمان کی ساری چیزیں جل جائیں اللہ نے اپنی تجلی کے آگے ایک پردہ دوسرا پردہ تیسرا پردہ چوتھا پردہ 70,000 پردے ڈالے ایک تجلی نے بچایا میری اللہ کی تجلی جلا دی 70,000 پردے لیکن ہم نے اپنی جیب اپنا انداز پیش کرتے ہیں یہ خیر ایک لمبا موضوع تھا اس کو چھیڑے کی طرف سے نہیں ہوگا یہ حدیث میں پڑھی ہے اور کمزور حدیث بھی ہے کچھ لوگ کمزوروں کو دینے والے کچھ کیا کر رہے تھے کچھ کیا کر رہے تھے لیکن میں یہ انداز ذکر کر رہا تھا سب سمجھانا چاہتا تھا کہ جتنا اللہ نے فضیلت کی اتنا بیان کرو اپنی طرف سے کسی کو اوپر کسی کو نیچے نہ گراوا لگا بات سمجھ آتی ہے یہ ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں اور اپنے نبی کی اتنی بڑی شان دوسرے کو تکابر نہ کرتے جو نبی کی فضیلت ہے وہ فضیلت کو بیان کرتا ہے جو اللہ کی حدیث میں ہے وہ بیان کرتا ہے مقام میں دوسرے نبی کو نیچے گرانا چاہیے تکابر نہ کرتے یہ اللہ نے فرما دیا اور فرمایا لا تفضلوا اور اسی لیے حضرت یونس بن متا کے نے کہا لا ينبغي لاحد ان بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں باقی تلاوت بات ہے بخاری امام بخاری نے اس کو جگہ جگہ لائے تھے مناقب میں لا ينبغي لاحد ان يقول اني خير من يونس بن متا کوئی مت کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں کہ یونس بن متا کو کسی بات کی وجہ سے مچھلی کے جیل پیٹ میں چلا گیا جیل میں اور ہمارا بھی ہوا جی وہ تو سورج سے اوپر چلا گیا نہ ایسے بات کرنا میری تعریف کرتی کسی نبی کی تنقید کرنا یہ نہ جو اللہ نے بیان کی زندگی ہو گیا اپنی طرف سے یا ایسی فضیلت نہ کرو کسی نبی کی تنقید ہو جائے باقی فضیلت ہے فضل بعض الملائکہ اور فرمایا بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے اور انہی میں سے فرمایا منہم من کلم اللہ بعض ایسے انبیاء ہیں جن سے اقال کلام کی کتنا بڑا مقام جن سے اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا اپنی بشر ہم نبی تھے ہاں وہ نبی مکمل وہ نبی بھی ہے اور نبی ایسے جس سے اللہ نے کلام کی ہے مقام اللہ نے سے کلام کی آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلام تو کلیم اللہ بھی آدم علیہ السلام ایک مرتبہ ہو گیا
اور ابھی ابھی آپ نے سن لیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور میں اللہ سے ہم کلام ہوئے اور وہ قرآن میں بڑا تفصیل سے کیا. اللہ نے کیا کیا ہے یا موسیٰ فہلنا علیہ کہ اللہ نے قبل سے کہا ہے موسیٰ جو تھا آپ کی والی بھی آ گئے جہاں پر اسے جلدی پر جو تھا نام کے جلدی کے ساتھ میرے جسم لگے پاؤں لگے جو تھا مزید موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اللہ نے جلدی درخت پہ ڈالی جب موسیٰ علیہ السلام آگے نہیں کرے آپ کی جاتے ہوئے اور درخت پر ہو گئے یہ چیز رہا میرے جان میں نہیں جا رہے آپ پر ہو کی جائے گی یہ کسی آ گئے وہاں سے آگے سے بات ہے اننی اللہ اے موسیٰ میری لمبا کی جلدی ہے آگے سے تو نہیں کیا سمجھا گئے اچھا اللہ آپ کو میں نے بنایا اللہ تک تو وقت میرے بھائی ہوگا میرے آپ نے تو میرے دنیا میں چنا ہے اپنی نبوت رسالت کے لیے حق میرے بات ہوا میری بڑی کو بہت اس وقت نے اچھا میں نبی بن گیا ہوں اللہ نے کہا میں نے چن لیا وَاسْتَنَا فَقَلِ نَفْسِي میں نے تجھے اپنی توحید الہی کے لیے چنا ہے تجھے توحید بتا رہا ہوں اللہ کیسی باتیں معلوم کیا اور اپنی کلام ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اچھا فرمایا یا اللہ میرے بھی سمجھا اب چاہے باتیں پڑھتے نہیں پڑھتا تھا ڈائریکٹ نہیں مگر ہم لہجہ اب پردے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے نہیں بناتے ہو تو میرے لیے سینے میں رب کو تو نہیں چاہیے نا آپ بولنے کے لیے رب شرح صدری یا اللہ میرے سینے میں شدید شرح پیدا کرنا ہے اس سے پیدا کرنا اچھا رب شرح ویسر بھی امر یہ نبوت آپ بات موجود ہے اس کو میرے لسان کرنا وقت لوگ کا اپنی لسان یا کہ میری زبان میں کم ہوتے ہیں یہ خود کو کھولتے جب ہم کوئی لوگ میری بات سنتے اور یا اللہ مجھے نبی بناتے ہو تو میرا نائب بنا وجاتی وزیر من امری میرا وزیر ہو میرا کام میرا سنبھالے میرے ساتھ میرے خاندان ہی سے تو بہت اچھا آگے ہے کہ کافی ہارون کئی ہارون ہی کو نبی بنا ہارون چار سال بڑا تھا وہ اشر کو فی امری اس کو کوئی نبوت میرے ساتھ شریک کر اللہ اکبر عجیب انداز میں باتیں ہوئی اللہ نے کہا کتوتی دسنت یا موسیٰ تیری ماں ساری طور پہ دیتے تھے واہ کیسا انداز فرمایا موسیٰ میں نے آپ پر اور کتنے مدد کی آج کے بعد سب کچھ اور ہارون نے بھی کر دیا کیسی پیار بات کتنا بڑا غلط ہوگا فرمایا میں من کا آپ سے اللہ نے کلام آدم علیہ السلام سے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہمارے نبی سے بھی معراج میں کلام ہوا تھا اللہ نے کہا یہ تو فتح تم یہ تو فتح تم یہ تو فتح ہوا تو کلیم اللہ لیکن ہمارا نبی کلیم اللہ سے آگے حبیب اللہ کی حبیب اللہ کی اللہ کا انتہائی پسندیدہ اور تو اس اعتبار سے ہمارا نبی سب سے افضل ہمارے نبی کے بعد افضل کو نام ابراہیم علیہ السلام اللہ نے اس کو خلیل اللہ بنایا ہمارا نبی حبیب اللہ بنایا یہ مقام ہے اتنے ہوتے ہیں وَوَفَاءَ بِالدَّرَجَاتِ کے ساتھ فرمایا سے بات سے کہا کیا اور اس کے درجے بہت بلند کی وہ کون ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو درجے ہر وہ آپ کا انسان نمبر البینہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح وضاح کیے یہ بھی فضیلت ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کہا عیسیٰ بن مریم کے بیٹے اشارہ دیا کہ عیسیٰ کو میں نے بغیر باپ کے پیدا کیا یہ بھی فضیلت ہے کہ عیسیٰ کی پیدائش بھی اتنی فضیلت میں نے برقراری رکھی ہے ماں باپ کا نطفہ بھی میں نے برداشت نہیں کیا اتنا پاک ہوتا ہے واہ تیری شان تو کامیاب بلند نہیں تھا اللہ نے اتنا بلند مقام دیا لیکن یہودی بے ایمانوں نے اس کو معذر نبی کی بات ہے جیسے حلالی بچے ہی واجب القتل ہے دنیا ہمارے خدا کے بندوں وہ مریم کے پیٹ سے میں نے اپنی قدرت سے پیدا کر کے دکھایا وہ اس کی ہر دنیا میں بچہ آیا آدم علیہ السلام ہوا کے علاوہ جو بچہ آیا ماں باپ کی اطلاع سے آیا دو نطفوں کی ملنے سے نبی ہو رسول
ولی ہو عالم غیر عالم ہو دنیا کا کوئی بندہ کافر مسلمان کسی نظام سے آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ماں اور باپ کا نطفہ بھی رکھ گیا نہیں کرتا ہے، اتنا پاکیزہ ہے، ظالم تم اس کو پھر بھی برا بنا کہتے ہو، اور پھر میں نے دنیا میں لا کر عیسیٰ کو مقام دیا، معجزات کیے، عجیب موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام کے چلتے ہوئے دنیا کے اندر میرا موقع ہے، بتاؤ کوئی پرانی قبر بتاؤ، میں بات کرتا ہوں، وہاں جا کر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کون بیزن اللہ اللہ کا حکم سے اٹھتا ہے، بتا کون بول کا کھڑا ہو کر کہتے ہیں فلاں بن فلاں سلام اللہ کا ولی اللہ یہ سر توحید سنوا، اس کے بعد میں بتاؤ یہ سچے نہیں تھے، بڑے معجزے نے کیے تھے اس کو، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ اکبر، ہر نبی کے ساتھ جبرائیل کی مدد رہی ہے، لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ عیسیٰ کے ساتھ خصوصی جبرائیل کی مدد ہم نے رکھی ہے، کیونکہ یہودی ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے چلتے ہیں، اللہ نے جبرائیل کو کہا میرے نبی کے ساتھ ساتھ رکھا، کوئی یہودی ہاتھ نہ لگائے، آخر میں یہودیوں نے جب پرزور طریقے سے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا، سودی کا منصوبہ بنایا، اتحاد کو بھی فیصلے دے دیے، حکومت کو فیصلہ دے دیا، فوج آئی، پولیس آئی، یہودی آئے، اللہ نے آسمان کو سکھا دیا، جبرائیل کو کہا اٹھا لے آیا، جبرائیل نے چھت پھاڑی کہ وہ پر کو پار کر رکھا لے، آج تک آسمانی زمین پہ، اور اللہ کے نبی نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ ربنا المقام دیکھ لیا، اور اللہ کے نبی نے ذکر کیا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام میدان میں اترے گے، کافر دجالی ٹولہ مل کر مسلمانوں کو مارے گا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آ کر مسلمانوں کی قیادت سنبھالے گا، اور مسلمانوں کو تحفظ کرتے ہوئے قرآن و حدیث کو دنیا میں نافذ کر دکھائے گا، اللہ اکبر، وگرنہ دجال کو مقابلہ دنیا کا عام بندہ نہیں کر سکے گا، نبی آ کر کرے گا، اور دجال کی بڑے اللہ سب کی حاضر فرمایا، اس سے پہلے فرمایا بڑے بڑے دجال اور آئے کہ بڑا دجال جو آئے گا اس کا مقابلہ سے اللہ نے فرمایا یہ سارے نبی آئے توحید کے لیے، اخلاق کے لیے، کردار کے لیے، اعمال کے لیے، کسی کو کسی کی ایسی فضیلت دی کسی کے لیے، لیکن کسی کی فضیلت بیان کر کے دوسرے نبی کی تنقید نہ کر دینا، شان میں کمی نہ کر دینا، سارے نبی عظمتوں والے قابل احترام، آخر میں اللہ نے فرما دیا یہ لوگ بعد میں پھر گڑبڑ کیوں کر کے سارے نبیوں نے توحید سے گڑبڑ فرمایا والا شاء اللہ کا فتنہ جدید میں بنا دی، اگر اللہ چاہتا تھا یہ آپس میں نہ لڑتے، من بعد ما جاءهم البينات، ان کے پاس واضح معجزات نبیوں کے آگے دلائل آ گئے، لیکن بنا کے اختلاف بعد نے اپنی غرضوں کے لیے اختلاف کیا، فمنهم من آمن ومنهم من کفر، بعض ایمان لے آئے سارے نبیوں پر، بعض نبیوں کا کفر کرتے گئے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، سب نبیوں کا احترام، ادب، عظمت اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، فرمایا باقی کرنے والا کو اللہ ہے، جو وہ چاہتا وہ ہوگا، دنیا کی چاہتے ناکام ہو جائیں گی، کوئی اپنے لیے کھڑا ہو دے گا، اللہ کے فیصلے کی جگہ پانا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے فیصلے پر کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرکوری نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکت عطا فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی سب کو نصیب فرما، یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں نصیب فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ مشکل میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرما، چند احباب کے اپنے مہمانوں کے لیے ذکر کیا دعا فرما، اللہ کی بیماری کو شفا نصیب فرمائے، ہمارے اندر سے ساتھی تھے آج کل نہیں آ پائے، شدید کاشف صاحب کی بھتیجی ہے، شدید بیمار ہے، انہیں بائی پاس کا ڈاکٹر نے کہا بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، تو دعا کرنا اللہ کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے، اور بیمار ہے اللہ سب کو شفا نصیب فرما، کل زندگی میں ایکسیڈنٹ ہوا، دعا کرنا اللہ کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے، اور اس مقابلے میں بیچارے تڑپ رہے ہیں، اللہ کو سب کو سکون نصیب فرما، جو گھروں میں اللہ کو سکون نصیب فرما، یا اللہ پریشانی مبتلا پریشانی سے عدالت دور کروا دے، امت کی رکھوالی کروا، امت کو دین پہ آنے کی توفیق نصیب فرما، سچے نبیوں کا سچا احترام نصیب فرما، نبیوں کا غلام بنا، شیطان کی غلامی سے، اولیاء کی غلامی سے، مغرب کی غلامی سے ہم سب کو محفوظ فرما،
فرما، سچے نبی کا غلام بنتے تھے مرتبہ کرنے کی عمر نصیب فرما، آخرت اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرما، صلی اللہ